تبلیغ خدا یہ ہے، او واز کرنے والوں، او تبلیغ کرنے والوں، او تقریر کرنے والوں، او خطاب کرنے والوں، جب تمہارے سامنے مخاطب زیادہ تر غیر رہا کرے تب رب کی ربوبیت پر زور دیا کرو، وحدانیت پر زور دیا کرو، توحید پر زور دیا کرو، رد شرک پر زور دیا کرو، اور جب مخاطب اہل ایمان ہو جائے تب مصطفیٰ کے ادب پر زور دیا کرو۔ یہی طریقے تبلیغ قرآن ہے، یہی طریقے تبلیغ خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا۔ وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا۔ وصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس پروگرام جس میں ہم اور آپ تمامی حضرات شریک سعادت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں مخیر قوم ملت علی جناب محترم محمد عالم صاحب مینائی، محترم عبداللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اساتذہ کرام میں قاری انعام صاحب قبلہ، قاری مشتاق صاحب قبلہ، مصباحی صاحب قبلہ، جملہ اساتذہ کرام، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جن جن بھائیوں نے اس بزم نور کو رچانے بسانے سجانے میں جس بھی طریقے سے شرکتیں کی ہیں، مولا ان کی شرکتوں کے لائق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی اور شان عطا کے لائق کو بدلہ عطا فرمائے۔ حضرات، میری گزارش ہے تھوڑی دیر تقریر ہونی ہے، ادھر جو بہت چہل پہل ہے آواز کو ذرا بند کرائیں، اور طالبان علوم نبویہ سے میری گزارش ہے خاص کر ان بچوں سے جن کی دستار ہونی ہے وہ تشریف لے آئیں۔ کمیٹی کے ارباب نے سامنے کرسی لگا دی ہے، وہ آئیں اور اپنی جگہ متعین کر کے محترم کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جو بچے آئے ہوئے ہیں حضرت سے ملاقات کر کے نیچے کرسی لگی ہوئی ہے، بچے جا کے وہاں نیچے بیٹھ جائیں، چاہے اوپر ہی بیٹھ جائیں، جگہ ہو گئی ہے کافی۔ ماشاءاللہ میری گزارش ہے ان بھائیوں سے جو روڈ پر چلے گئے، روڈ کی زینت بن گئے، آپ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہوٹل دکان روڈ کوئی نیا ہے،
روز اسی ہوٹل پہ رہتے ہیں، روز انہی دکانوں پہ رہتے ہیں۔ علماء کرام مداحان رسول انام کا ایک مقدس قافلہ آپ کے یہاں جلوہ بار ہے۔ میری گزارش ہے روڈ کی زینت نہ بنے، جلسے کی زینت بنے۔ خاص کر میں حفاظ کرام قرائے عظام جو باہر سے تشریف لائے اور اکثر ہمارے حضرات روڈ پہ چلے گئے ہیں، میری بڑی پرخلوص محبت سے اپیل ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے روڈ کی زینت کو چھوڑ کر آپ حضرات اس جلسے کی زینت بنے۔ ممبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں ان طالبان علوم نبویہ کو جو بچے خالی دل لے کر آئے، پراگندہ دل لے کے آئے اور اپنے اساتذہ کرام کے قدموں میں رہ کر پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، وہ بچے ممبر رسول پر رونق افروز ہو چکے ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے ان کے سر پر مشائخ اعظام کے مقدس ہاتھوں تاج زرین سے نوازا جائے گا، یہ نوازے جائیں گے۔ آپ حضرات وہ حسین منظر بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ میری گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے بہت خاموشی سے آپ میری بات سن لیں، بڑی توجہ سے آپ سنیں گے، اور میں ماں بہنوں سے گزارش کروں گا آپ یہاں آئی ہو اگر جلسہ سننے کے لیے تو گزارش ہے کہ آپ کی آواز بالکل جلسے گاہ تک نہ ہے، بہت خاموشی سے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی شرکت کو اس جلسے میں لازمی قرار دے لیں۔ آئیے حضرات بغیر کسی تمہید کے درود پاک پڑھیں، میں گفتگو کی سعادت حاصل کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، خلاق کائنات کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ مفہوم قرآن اسی پر تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے قبل آپ بڑی توجہ سے آپ سنیں، اگر میری تقریر آپ نے توجہ سے نہیں سنی تو ساری تقریر آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی، پھر آپ کہو گے کہاں کا مولانا پکڑ لائے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے چلے گئے۔ اور میں اپنے مقدس علماء سے گزارش کروں گا کہ میری اصلاح کی خاطر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، کیونکہ علم و حکمت کے سمندر بیٹھے ہوئے ہیں ممبر رسول پر۔ علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ، علامہ عبدالعزیز صاحب قبلہ، علامہ آپ کے مدرسے کی مصباحی صاحب قبلہ، علامہ حمید الحق صاحب قبلہ وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ذریعے ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے گی۔ جس وقت مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باضابطہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، باضابطہ جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت مکے کی آبادی کئی لاکھ مکے کی آبادی، آپ کو ذرا کم کر دیا مائک والے، ان کو کم کر دو بیٹا۔ مکے کی آبادی اس وقت کئی لاکھ تھی اور ان میں 400 کم و بیش کل مسلمان تھے، لاکھوں میں کل 400 مسلمان۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک جب 40 برس کی ہوئی تو آپ پر قرآن کا نزول شروع ہو گیا، قرآن اترنا شروع ہو گیا، قرآن کے ذریعے اللہ کلام کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام قرآن میں زیادہ تر آپ کو 3 خطاب زیادہ آپ پائیں گے۔ نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا، بار بار آپ پڑھتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو۔ نمبر 2 یا ایھا الناس اے تمام لوگوں۔ جب اللہ نے چاہا کہ ہم سب سے گفتگو کریں تو فرمایا یا ایھا الناس اے
تمام لوگوں. لیکن جب اللہ نے چاہا صرف ہم اہل ایمان سے بات کریں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تیسرا خطاب یا اہل الکتاب، بار بار پڑھیں گے آپ. قل یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. جب اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب، جہاں بھی قرآن نے یہ فرمایا وہاں مراد یہود و نصارہ ہے. پوری ٹاپک، پورا میٹر یہود و. اب بچا دو خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں. قرآن مقدس کی جو سورہ پاک مکے میں اتری ان سورتوں کو مکی سورت کہتے ہیں. پھر نبی جب مدینے میں آئے قرآن کی جو سورتیں مدینے میں اتری ان کو مدنی سورت کہتے ہیں. تو ہر مسلمان قریب جانتا ہے. قرآن کی 13 سالہ قرآن کے نزول کی زندگی مکے میں، 40 سال کی عمر پاک سے 53 سال کی عمر پاک تک یہ 13 سال قرآن کا نزول ہوتا رہا مکے میں. پورا قرآن آپ پڑھ ڈالو، پوری مکی سورت آپ پڑھ ڈالو. اللہ نے مکے میں ایک مرتبہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں فرمایا. جب بھی مکے میں خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں. کیوں؟ لاکھوں میں کل 400 مسلمان ہیں کم و بیش. اب 4 لاکھوں میں 400 مسلمان کی کیا گنتی ہے؟ اور قرآن اتر رہا ہے، اللہ خطاب فرما رہا ہے تو یہ ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے. لاکھوں میں جب 400 ہیں کم و بیش تو زیادہ تر گفتگو سب سے ہو رہی ہو، سب سے ہوگی. اور جب سب سے گفتگو کیا تو فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں. اور جب اللہ نے یا ایھا الناس کہا اے تمام لوگوں، یہ مکہ المکرمہ میں سب سے خطاب فرماتا رہا. ایک مرتبہ بھی میں نے عرض کیا کہ مکے میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا. اور جب نبی مدینے میں آ گئے تو چونکہ مدینے میں مسلمان زیادہ ہیں، کچھ یہود بھی ہیں. مسلمان جب زیادہ ہیں تو اللہ نے مدینے میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کم و بیش 89 مرتبہ فرمایا. 89 ٹائم، 89 مرتبہ کم و بیش اللہ نے مدینے میں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. اب آپ بڑی توجہ سے میری بات سنیں. اللہ نے یا ایھا الناس جب کہا تمام لوگوں تو کس چیز پر زیادہ زور دیا؟ اور جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تب اللہ نے کس چیز پر زیادہ زور دیا ہے یہی آپ کو سمجھنا ہے. اور میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. حفاظ کرام کی نورانی جماعت بیٹھی ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بڑی توجہ سے آپ سنیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے تمام لوگوں، تم اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم ہے. یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا، اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا. یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا، قیامت کے آنے کی باتیں کی اور آگے قیامت کی ہولناکیوں کو بھی بیان کیا. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت الی آخر. اگر بڑی توجہ سے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے تمام لوگوں، تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا. خلقت کی جب بات کی تو یا ایھا الناس سے خطاب. یا ایھا
خلقناكم من ذكر وانثى، اے تمام لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا فرمایا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى، اے تمام لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا فرمایا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے تمام لوگوں تم اپنے رب کی پوجا کرو. آپ ایسے پڑھتے جاؤ. یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا تو کہیں رسالت کی باتیں نہیں کی، اور ایک مقام پر اگر رسالت کی بات کی تو عمومی رسالت کی بات کی، خصوصی بات نہیں فرمایا. جیسے یا ایھا الناس انا خلقنا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہاں عمومی رسالت کا بیان ہے، خصوصی بیان نہیں فرمایا. یا ایھا الناس سے جب خطاب فرمایا تو اللہ نے اپنی خلقت کی باتیں کی. یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا تو قیامت کی باتیں کی. یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا تو رد شرکیہ. یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا تو وحدانیت پر زور دیا. یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا عدل و انصاف سکھایا. یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا، وغیرہ وغیرہ. پورا قرآن پڑھتا رہا. ان تمام میٹر پر یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا. اب جب نبی مدینے میں آئے تو کم و بیش 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا سے جب خطاب فرمایا تو خاص میٹر کیا دیا. ان تمام میٹر مواد پر تو گفتگو کیا ہی، خاص پیغام کیا دیا، خاص میٹر کیا دیا. وہ آپ بڑی توجہ سے سنیں. قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. علماء بیٹھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو جب تم محبوب کی بارگاہ میں آیا کرو، محبوب کی باتیں غور سے سنا کرو. یہ نہ کہا کرو یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، قولوا انصرنا، بلکہ یہ کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تو مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا. میں قرآن پڑھوں بڑی توجہ سے آپ سنیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن، اے ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. اللہ آگے فرماتا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، لیکن محبوب جب تمہاری دعوت کر دے فَادْخُلُوا تو تم جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ اور جب تم کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا تو چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ باتوں سے دل نہ بہلایا کرو. مفہوم پہلے سن لو قرآن کی بات. جب صحابہ کو نبی دعوت کرتے تو صحابہ رسول اللہ کے گھر جاتے، کھانا کھاتے، کھانا کھا کے بیٹھے رہتے. ان کا دل نہیں کہتا کہ چہرے مصطفیٰ ہم چھوڑ کر چلے جائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نبی کی زبانیں پھیرتے، ترجمان سے آتا کہ کلمات سنتے، چہرے مصطفیٰ تکتے رہتے تھے، اٹھتے نہیں تھے، جاتے نہیں تھے. نبی کی زبان فیض ترجمان سے کلام سن رہے تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مہمان کھانے کے بعد دیر تک رکا رہے، قاری مشتاق صاحب، قاری نام صاحب کی آپ دعوت کرتے
اور حضرت بیٹھے رہے، کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز ہو گئی، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، تو ایک وقت آئے گا کہیں گے حضرت اب آپ جاؤ، ہم لوگ بھی کھائیں، کچھ آرام کریں۔ بھئی مہمان اگر دیر تک بیٹھ جائے تو گھر والوں کو تکلیف۔ صحابہ رسول اللہ کے گھر کھانا کھانے آئے، بیٹھ گئے، باتیں کر رہے، چہرے مصطفیٰ تک رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے فرماتا، اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، محبوب جب تمہاری دعوت کر دے، فَادْخُلُوا، تو تم جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، باتوں سے دل نہ بہلایا کرو، نبی۔ اے صحابہ، جب تم محبوب کی بارگاہ میں دیر تک بیٹھ جاتے ہو، میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، تو نبی کو چاہیے تھا کہ دیتے صحابہ کھانا کھا چکے ہو، جاؤ۔ رسول اللہ کہتے کیوں نہیں تھے کہ صحابہ چلے جاؤ؟ اس کا جواب خالق کائنات دے رہا ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، چونکہ وہ میرا محبوب تم سے حیا کر رہا ہے، وہ کیسے کہہ دے تم میرے گھر سے چلے جاؤ، میرے محبوب کو حیا آتی ہے، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، لہذا صحابہ جب کھانا کھا لیا کرو تو جلدی چلے جایا کرو۔ اس بات کو بتانا اللہ چاہتا تو کہہ دیتا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں ایسے ہی کرنا، لیکن کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مصطفیٰ کا ادب تمہارے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے ادب، ایمان سے رہا ہے۔ اور آگے چلے، ابھی بڑی توجہ سے آپ سنو، ابھی میں ایک تمہید باندھا ہوں، ابھی نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، بہت آسان لگو لہجے میں آ رہا ہوں، ابھی آپ ایک وصول سمجھ لو پہلے، اور انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے سنتے رہے تو یہ قرآنی وصول آپ کے ذہن و دل و دماغ کو انشاءاللہ روشن کر دے گا۔ بڑی توجہ سے آپ سنیں۔ اس دور میں اگر کسی کو پی ایم یا سی ایم سے ملنا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہو، نیتا لوگ وہاں کے پی اے کو بڑا کھلائے لیتے ہیں کہ میں جاؤں تو جلدی سے میری ملاقات کرا، یہ تو معمولی دنیا دار لوگ ہیں، لیکن اگر کسی کو خالق کائنات کے محبوب سے اکیلے میں ملنا ہو، کسی کو رب العالمین کے محبوب سے تنہائی میں ملنا ہو، کسی کو خالق کائنات کے محبوب سے پرسنل اپائنٹمنٹ لینی ہو، وہ کیا کرے؟ اگر محبوب رب العالمین سے ملنا ہو تو میں قرآن پڑھا، اللہ نے قرآن میں کیسے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، سبحان اللہ، اے ایمان والے، جب تم میرے محبوب سے اکیلے میں ملنا چاہو، جب میرے محبوب سے تنہائی میں ملنا چاہو، جب میرے محبوب سے پرسنل اپائنٹمنٹ چاہو، وَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، سبحان اللہ، تو پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو۔ قرآن سے محبوب سے ملنا ہو ایسے نہ ہو، پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو، صدقہ دینے سے فائدہ کیا ہے؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے قلب کی صفائی ہے۔ قرآن نے گویا ایک وصول دے دیا، اے ایمان والو، جب تم میرے محبوب سے اکیلے میں ملنا چاہو، تنہائی میں ملنا چاہو، پرسنل اپائنٹمنٹ چاہو، تو ایسے ہی منہ نہ اٹھا کر چلے آیا کرو، پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو۔ جب تم پہلے کچھ صدقے دے کر آؤ گے تو تمہارا قلب و جگر صاف ہو جائے گا، اور جب تمہارا دل صاف ہو جائے گا تو محبوب کے جلووں سے تمہارا دل روشن و منور ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا، فرمایا صدقے دے کر محبوب کی بارگاہ میں آیا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
اس آیت کریمہ کو جب میں نے سمجھا تو ایک چیز مجھے یاد آئی اللہ کی قسم، کوئی بھی بریلوی مسلمان جب کبھی حج یا عمرہ کو جاتا ہے، بھئی رسول اللہ سے ملنے ہی تو جاتا ہے، حج یا عمرہ کو جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے اگر بیچارہ کسی کو نہ کھلا پائے تو اپنے خاندان کو ضرور کھلا پلا یہ بھی تو صدقہ ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نادیتم الرسول، جب تم میرے محبوب سے تمہیں ملنا رہا کریں تو صدقے دے کر آیا کرو۔ تو جتنے مسلمان ہیں جب بھی جائیں گے حج عمرہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو کھلا پلا کے جائیں گے، اور یہ لوگ بھی جاتے ہیں 5-5 8 عمرہ کر کے آتے ہیں، ان کو کوئی نہیں جان پاتا کہ یہ بھی عمرہ کریں، تو ان کو بیچاروں کو کہنا پڑتا ہے ہم عمرہ کریں، ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم عمرہ کریں، کیوں؟ کیونکہ یہ بیچارے کب گئے کب آئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن واہ رب العالمین اس نے فرما دیا نا ایمان والو، تم جب میرے محبوب سے ملنا چاہو تو صدقے، تو تم جاتے ہو تو صدقہ دے کر جاتے ہو، ان کو حکم ہی نہیں، یہ حکم فرمایا اہل ایمان کے لیے، اور الحمدللہ اہل ایمان اس پر کاربند آگے بڑھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مفہوم قرآن، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں زور سے نہ بولنا، کیسے زور سے؟ کجہری بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو کبھی میرے محبوب کی بارگاہ میں نہ کر لینا، آپس کی گفتگو میں ہوتا نہیں کبھی نہ آدمی بڑی تیز آواز بلند کر دیتا، اللہ فرماتا ہرگز نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ ہے کبھی زور سے نہ بولنا۔ بتاؤ بارگاہ مصطفیٰ ہے، ادب اللہ سکھا رہا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت شان مصطفیٰ ہے خدا کی۔ سبحان اللہ، واہ۔ آج کوئی دنیا دار ہوتا ہے تو باہر کے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کوئی آفیسر ہو یا ادھیکاری تو کہتے ہیں یار وہاں جانا تو ایسے ایسے کرنا، ایسے ایسے کھڑے ہونا، ایسے بات کرنا، معمولی دنیا دار، لیکن مصطفیٰ کی وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کا ادب رب العالمین سکھا رہا ہے، سبحان اللہ، واہ۔ اچھا کوئی اگر زور سے بولتے تو بے ادبی کے طور پہ کیا سزا؟ تو قرآن ہے یہ، اللہ فرماتا ہے تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن نے قانون دے دیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی، تمہارے سارے اعمال غارت۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں علماء تشریف فرمائیں، جہاں قرآن نے حبیطت اعمالکم ان تحبط اعمالکم اس طرح کی آیت کریمہ ہے، وہاں یہ مراد نہیں ہے کہ اعمال برباد ہو جائیں گے، ایمان سلامت۔ اعمال اسی کے اکارت ہوتے ہیں جس کے ایمان کا طوطا پر ہو جائے، اسی کے اعمال اکارت کر دیے جاتے ہیں۔ گویا قرآن کہتا ہے تمہارا عمل برباد، تمہارا ایمان بھی برباد۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک شخص 50 سال کی عمر میں 20 عمرہ کرے ہے، 10 حج کرے ہے، اور پوری رات دن عبادت کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کر دیا، آپ بتاؤ اس کے اعمال سلامت رہیں گے؟ بولو بھائی، ابھی قرآن آپ نے سنا، تو آپ فیصلہ خود ہی کر لو، مصطفیٰ کا کہ ادب کا وزن بھاری ہے یا اعمال کا وزن بھاری ہے؟ تو آپ کہیں گے مصطفیٰ کا ادب کہاں عمل کا۔ ہاں میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ عمل سے ایک عام انسان ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم اچھا مومن بننے کے لیے مصطفیٰ کا ادب ضروری ہے، نبی کی تکریم و تعظیم ضروری ہے، جو قرآن ہے۔ اب آپ بڑی توجہ سے سنیں، قرآن کی اس آیت کریمہ کی تفسیر بخاری شریف ہے۔ ایک صحابی جو اونچے سنتے تھے، اچھا اونچا سننے والا ہمیشہ سمجھتا ہے سبھی لوگ اونچے سنتے ہیں، جب بھی بولتا ہے دھیرے نہیں بولتا، یا وہ لڑکا جو ایئر فون کان میں لگایا اس سے بات کرو ہاں وہ ایسے بولے گا لگتا ہے وہ نہیں سنتا، لگتا ہے کوئی نہیں سن رہا۔
تو اسی بخاری شریف سے اسی آیت کریمہ کی تفسیر ایک صحابی رسول ہیں قرآن کی جب یہ آیت کریمہ اتری رونے لگے، اے اللہ ہم ہلاک ہو گئے، مولا ہم برباد ہو گئے، ہمارے سارے اعمال غارت ہو گئے، ہم تو جہنمی ہو گئے۔ یہ کہتے کہتے دوڑے دوڑے اپنے گھر میں گئے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، اندر سے کنڈی لگا لیا، رونے لگے۔ ایک دن روتے رہے، 2 دن روتے رہے، 3 دن روتے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس سے فرمایا، صحابہ فلاں کہاں ہیں؟ صحابی دوڑے، دروازے کے بعد پہنچے، گھر والوں سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے کہا وہ تو اندر کمرے میں 3 دن سے رو رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، نکلے، کہا رسول اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، رونے لگے، ہم برباد ہو گئے، ہمارے سارے اعمال غارت ہو گئے، ہم تو جہنمی ہو گئے۔ ہم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں زور سے بول دیا، ہم جہنمی ہو گئے، ہم نے زور سے بول دیا۔ پھر یہ رونے لگے، یہ صحابی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، قرآن کی آیت کریمہ جب سے اتری ہے مسلسل وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہم جہنمی ہو گئے، ہمارے سارے اعمال غارت ہو گئے۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں ارجعی مرۃ اخری، اے صحابی دوبارہ تم ان کے پاس چلے جاؤ، فقل لہ، اور ان سے کہہ دو انک لیس من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ اے صحابی دوبارہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو میری عزت کی قسم تم جہنمی نہیں ہو، مصطفیٰ کے ادب کی وجہ سے تم تو جنتی ہو۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، ماشاء اللہ، واہ واہ، مصطفیٰ کے ادب کا نام ایمان۔ واہ واہ واہ۔ اب آپ بڑی توجہ سے آپ اس کا خلاصہ سنیں۔ جب مسلمان مختصر تھے، مخاطب زیادہ، بھائی مکے میں مخاطب زیادہ تر غیر تھے، کل 400 مسلمان، زیادہ تر غیر لوگ۔ جب مکہ المکرمہ میں مخاطب جب غیر تھے، تب اللہ نے وحدانیت پر زور دیا، توحید پر زور دیا، رد شرک پر زور دیا، قیامت کے آنے پر زور دیا۔ اور جب مسلمان مدینے میں زیادہ رسول اللہ کے سامنے تھے، مخاطب جب زیادہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ادب پر زور دیا۔ گویا طریقے تبلیغ قرآن یہ ہے، طریقے تبلیغ خدا یہ ہے، او واز کرنے والوں، او تبلیغ کرنے والوں، او تقریر کرنے والوں، او خطاب کرنے والوں، جب تمہارے سامنے مخاطب زیادہ تر غیر رہا کرے، تب رب کی ربوبیت پر زور دیا کرو، وحدانیت پر زور دیا کرو، توحید پر زور دیا کرو، رد شرک پر زور دیا کرو، اور جب مخاطب اہل ایمان ہو جائے تب مصطفیٰ کے ادب پر زور دیا کرو۔ یہی طریقے تبلیغ قرآن ہے، یہی طریقے تبلیغ خدا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آج ایک مولوی آتا ہے، بہت بڑے مولانا صاحب، بیٹھا تقریر کرنے، سامنے سب داڑھی ٹوپی والے بیٹھے، اور بیٹھتا ہے وحدانیت وحدانیت، توحید توحید کی رٹ لگاتا ہے۔ اور آپ نے قرآن کے ذریعے جان لیا، مخاطب جب غیر زیادہ رہا کرے تب توحید پر زور دیا کرو، وحدانیت پر زور دیا کرو، رد شرک پر زور دیا کرو۔ آپ نے نتیجہ نکال لیا، یہ مولوی جو تقریر کر رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تبلیغ کے قانون سے واقف نہیں ہے، طریقے تبلیغ قرآن نہیں معلوم، اسے طریقے تبلیغ خدا نہیں معلوم۔ اگر اس کو طریقے تبلیغ قرآن معلوم ہوتا تو یہ ضرور جانتا مخاطب جب غیر زیادہ رہا کرے تب وحدانیت اور رد شرک پر زور دینا چاہیے، اور مخاطب جب اہل ایمان رہا کرے تب مصطفیٰ کے ادب پر زور دینا چاہیے۔ آج یہ دیکھ لو، امام احمد ابن حنبل سے آپ تاریخ اسلام پڑھ لو تو یہ اونٹ ایسا پاگل تھا کہ مدینے والے لوگ اس کے خوف سے باہر نہیں نکلتے، کیونکہ یہ لوگوں کو دوڑا دوڑا کے کاٹتا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا۔ اچھا آپ خود بتاؤ، آپ کے کونا میں یا بگی روڈ پہ کوئی بڑا ڈاکٹر، آپ اپنی بھینس لے جا
کر کھڑی کر دو. کہتے ڈاکٹر صاحب ہماری بھینس بیمار تو بھینس کے سوئی لگانے سے پہلے آپ کو سوئی لگا دے گا اور ناراض ہو جائے گا کہ میں جانور کا ڈاکٹر لگتا ہوں تجھے. اس زمانے میں ایم ڈی نہیں تھے, ایم بی بی ایس نہیں تھے, ایم ڈی نہیں تھے, اطباء تھے, حکیم تھے, لیکن جانوروں کے معالج الگ تھے, انسانوں کے معالج الگ تھے. انسانوں کے حکیم الگ تھے, جانوروں کے حکیم الگ تھے. تو جب جانوروں کے ڈاکٹر تھے, حکیم تھے, یہ صحابی نبی کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ تو وہ صحابی کا عقیدہ اعلان کر رہا ہے, اے دنیا والوں جان لو, مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر پریشانی کا حل ہوتا ہے. کوئی پریشانی ایسی نہیں جو اس بارگاہ میں حل نہ ہو جائے. واہ واہ واہ. اس کو بتانے کے لیے صحابی, یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا چلو. جب نبی چلے تو صحابہ پیچھے پیچھے چلے, کیونکہ اونٹ کی دہشت بہت تھی مدینے میں. اس احاطے میں جب رسول اللہ پہنچے, انصاری کا احاطہ تھا وہ جس میں اونٹ بند تھا, دروازہ کھولا گیا. رسول پاک جب اندر جانے لگے تو چند انصاری نوجوان رسول پاک کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ, یہ اونٹ باولے کتے کی طرح ہو گیا ہے. یا رسول اللہ, باولا کتا جیسے لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کاٹتا ہے, یہ اونٹ ایسے ہی لوگوں کو دوڑا دوڑا کر کاٹتا ہے. یا رسول اللہ, یہ آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچا دے. بھائی جانور پر کوئی بھروسہ کرتا اور جانور پاگل ہو جائے تو اور بھروسہ نہیں کرتا. آج کل کے بابا جو 2 نمبر ہی چلے, جو 2 نمبری بابا ہے نا, جو آنکھ بند کر کے ہر ہر کرتے رہتے. بابا خدا کی قسم دیکھنا ہے تو محبوب العلماء کو آپ نے دیکھا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. زندہ باد. جن کی زندگی کی ایک ایک سانس کو ملت کے عروج و ارتقاء کے لیے الحمدللہ یہ مسجد کی جو چمک دمک دیکھتے ہیں, ہمارے بابا صاحب کی دعاؤں اور ان کی عظیم خدمت کا اشارہ. یہ ادارے میں بھی ہمارے بابا صاحب بے پناہ دعائیں اور اپنا عظیم تعاون دعا کے ساتھ پیش کیا کرتے. اتنی چاہت تھی کاش اس چوراہے پر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر جہاں اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا جہاں سے ڈنکا بجایا جائے. سبحان اللہ. واہ کو لے کر آگے بڑھے تو عالم بھائی بینائی عبداللہ صاحب اور تمام علاقے کے مسلمان, سنی سے العقیدہ مسلمان بابا صاحب کے قریب آ گئے. اللہ کا احسان ہے, اندر مسجد میں آپ گھسے. کتنے بھائی ایسے ہیں جو عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھے ہوں گے, اندر کیا جائیں گے. لیکن میری گزارش ہے کہ آپ اندر چلے جائیں. آپ کہو گے شاید کوئی شاہی مسجد ہے, اتنی عالی شان مسجد, خدا کی قسم اتنی لمبی صفحہ ہے کہ ہم لوگ اگر کہیں بنانے کو ہوتا تو شاید ہم لوگ بنیادوں نہ بھرا پاتے. اللہ تعالیٰ اس عظیم مرد مجاہد کے قبر پہ رحمت و انوار کی برسات کرے. سبحان اللہ. بابا اسے کہتے. اور آج کل کے جو بابا چلے اللہ رحم فرمائے. ایک بابا جو ایک گاؤں میں گئے, جیسے پہنچے در 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 تو عورت بڑی چالی تھی. عورت نے کہا ہے بابا؟ تو کہا وہ کھانے کعبہ کا کتا گھسا جاتا. بابا بیٹھے ہمارے گھر کھانے کعبہ دیکھتے ہیں. کہا اچھا تو کیا ہوا, بھگ گیا؟ کہاں ہم دوری آئے بھی تو بھاگ گئے. عورت ہی بڑی چالو, اور آج کل کوئی بابا ہی نہ سمجھے ہم ہی بہت چالو. وہ عورت بھی بڑی چالو. اس نے کہا وہ کھانے کعبہ تک ان کو دکھتا ہے. تو نیچے بوٹی, اوپر سے سوکھا چاول رکھی اور لے کے آئے, کہیں بابا کو کھاؤ. تو بابا دیکھ رہے ہیں نہ سالن نہ سبزی نہ دال, خالی چاول کھائیں گے, اٹک نہ جائے گا. تو یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں. پھر عورت نے کہا بابا کھاؤ. پھر دیکھ رہے ہیں غصہ آ رہے ہیں کہ نالائق نہ کچھ دال لائی, نہ سالن لائی, نہ سبزی لائی, پہلے کھاؤ. پھر تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں کوئی اور لائے, ہو سکتا کوئی نہیں. پھر اس نے کہا بابا کھاؤ. کم بخت نہ لائے, اسی چاول خالص لے آئیے, روکھا روکھا کیسے کھاؤں, اندر جائے گا نہ سالن نہ دال نہ سبزی, کیسے کھاؤں؟ تو کہا واہ بابا, یہاں سے کھانے کعبہ دکھ رہا ہے تم کو اور چاول کے نیچے بوٹی نہیں دکھ رہی. بابا کھا لو, دھیرے سے سرک لو یہاں. ایسے ایسے تو بابا اس دور میں نکلے. اور خدا کی قسم ایک بابا, ایک اکیلا گونڈا کے اندر جو تحریت تھی, اللہ کی قسم ان تحریت کی بدلی کو ایسا چھاٹا ہے خدا کی قسم. نماز جب گونڈا میں پڑھو, چاروں طرف سے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں.
اس نے گونڈا والوں نے یقیناً وفا نہیں کیا شروع میں، اتنی مخالفتیں ہوئی، اتنی مخالفتیں، ہر جہاد جانب سے لگتا ہے دشمنوں کا جتھا، لیکن اس مرد مجاہد نے اللہ رسول کی رضا کے لیے گالی کھاتے رہے، تانے سنتے رہے، لوگ گولیاں بولتے رہے، برداشت کرتا رہا، الحمدللہ وہی لوگ آ کر قدموں میں گر گئے۔ سبحان اللہ، واہ واہ سنیت کی جو جگہ دیا، ہر طرف سنیت کا اجالا پھیلا، اور یہی نہیں کئی درجن مسجدیں، ایسی مسجد کوئی مسجد 50 لاکھ سے نیچے کی نہیں، اور تقریباً کم و بیش درجنوں مسجد شہر میں بنا دیا، اور کبھی کوئی ایک مسلمان نہیں بتا سکتا ہے بابا جی نے ہم سے چندہ مانگا۔ بابا نے فرمایا کسی سے بیٹا چندہ نہ مانگنا، لیکن کوئی 1 روپیہ بھی دے تو ضرور لے لے۔ خدا کی قسم اتنا پیار، قوم سے اتنی محبت ہمدردی۔ ایک بہت بڑے کرمنل آدمی کو بابا جی نے میرے ساتھ بھیج دیا، تو کہا وہ بہت ڈینجر آدمی، میں نام بتاؤں گا آپ جان جاؤ گے، لیکن کہیں وہ نہ ہو جائے، بات آگے نہ بڑھ جائے۔ تو بڑا خطرناک آدمی کو بابا نے بھیجا چند، تو عورت یہ جو نہیں جانتی وہ 1 مٹھی لے کے دیکھی، تو اس نے کہا کہاں کا چند رہتا بابا جی کا، تو ایک عورت نے کیا بابا نہ دائی، یا وہ جلال میں آیا، پورا گاؤں مناتا رہا، خان صاحب مان جاؤ، خان صاحب مان جاؤ۔ تو میں نے جب بہت ڈانٹا، میں نے کہا ایسا مت کرنا، تو واپس آ کے کہتا کیا بابا صاحب آپ کو جتنا ٹرک گلہ چاہیے آپ آدیش کر دو، لیکن یہ نہ پوچھنا کہاں سے لائے۔ تو اٹھا کیا کرنا، اٹھ۔ تو کہا حضور اتنا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم بابا جی نے فرمایا بیٹا وہ اتنا تم اس کی اہمیت نہیں جانتے ہو، 1 مٹھی جس مسلمان نے دیا اور اللہ نے قبول کر لیا، 1 مٹھی جس مسلمان نے دیا، بچے نے کھا لیا صبح تو دوپہر تک قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دوپہر میں کھایا، رات کے 9 بجے تک قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات میں کھانا کھایا، آدھی رات تک قرآن پڑھتا ہے۔ اگر اس کے دیے ہوئے کھانے سے بچے نے قرآن کی 1 آیت کریمہ یاد کر لی ہے، وہ بھی کل قیامت میں جنتی ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، واہ واہ، ماشاء اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس کو پورا لے کے جاتا بیٹھ جاتا، اے بہنی لاؤ مجھ دے دو، اتنا سلیم ایسے دروازہ وہ چندہ مانگتا۔ بابا صاحب کی چاہت یہ مسلمان ان کا بھی حصہ ہو جائے، اس چاہت کا انسان الحمدللہ شاید بڑی مشکل سے ملتے۔ اللہ تعالیٰ اس مرد قلندر کے مزار اقدس پر رحمت و انوار کی برسات برسائے، ان کے جانشین الحمدللہ وہی جذبہ ایثار لے کر، وہی الحمدللہ اپنے بازو میں وہی عظیم برکت و طاقت لے کر زبردست دین اسلام کی خدمت کا کام انجام دینے آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کبھی جامعہ اب تشریف لاؤ میناریہ دیکھو، آپ کہو گے واقعی بابا صاحب نے اتنی ترقی کیا، اور خوبصورتی تو حضور جمال مینا آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بازوؤں میں اور اسلامی طاقت و قوت عطا فرمائے۔ بس تھوڑی دیر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جانور جب اونٹ جس علاقے میں بند تھا، اللہ کے حبیب جانے لگے، یا رسول اللہ یہ باولے کتے کی طرح ہو گیا ہے، یا رسول اللہ لوگوں کو دوڑا کر کاٹتا ہے، کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، کیونکہ جانور پاگل تھا، ڈر رہے تھے صحابہ، اور ڈرے گا تو ہے ایسے نقلی کوئی بابا ہو اس طرح قسم کا، اور آپ کہے تو بابا ہمارا سانڑ بیمار ہے چلی دعا کر دو، تو کہیں گے وہاں روڈ پہ کھڑا کرو، یہیں سے پھوٹ چھوڑتا ہوں، جائے چاہے نہ چاہے، لیکن میرے پاس نہ لانا۔ وہ ڈر کے ہمارے کبھی نہیں بلائیں گے سامنے کی باپ جانور، وہ بھی پاگل، کہیں ایسا نہ ہو ساری بابا گیری لپیٹ دے میری۔ الغرض وہ تو پاگل ہوں، صحابہ کو تھوڑا ڈر لگا۔ جب صحابہ نے یہ کہا تو حدیث سنو، نبی کی 2 روایت ہے، ایک روایت میں انہو لیس علیہ حرج، ایک روایت میں ہے انہو لیس علیہ باس، اے صحابہ یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اتنا یقین کیوں؟ بھئی جانور پر اتنا بھروسہ، صحابہ یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یا رسول اللہ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ رسول اللہ دنیا کو جانور کیسا کیوں نہ ہو، ارے جانور پاگل کیوں نہ ہو جائے، وہ بھی مصطفیٰ کا ادب جانتا ہے، نبی کا احترام جانتا ہے، اس لیے وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ماشاء اللہ، مصطفیٰ کا ادب
پاگل جانور بھی جانتا. اور یہ رسول اللہ کا صرف دعویٰ نہیں, میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں, بڑی غور سے سنو. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول اندر گئے, فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمْلُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ, اونٹ کی نظر جب رسول اللہ کے چہرے پر پڑی, اونٹ کی نظر جب چہرے مصطفیٰ پر پڑی, فَقَدِمَ إِلَيْهِ, تو اونٹ سرکار کی طرف آیا, وَخَرَّ سَاجِدًا عَلَىٰ قَدَمَيْهِ, اور نبی کے قدم ناز میں سجدے میں چلا گیا. پاگل تھا اونٹ, دوڑا دوڑا کے لوگوں کو کاٹتا تھا. چہرے مصطفیٰ دیکھا تو راوی کہتے ہیں وَخَرَّ سَاجِدًا عَلَىٰ قَدَمَيْهِ, اور رسول اللہ کے قدم ناز میں سجدے میں چلا گیا, سجدے میں پڑا. ہم جیسے مولوی آج کل ہوتے, اگر اتنا پاگل جانور کو کنٹرول کر دیتے تو کود کود کر آیت الکرسی اور الحمدللہ پڑھتے کہ پتہ نہیں اٹھے تو خیریت رکھتے کی نہ رکھتے. لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی, رسول پاک نے کوئی دعا نہیں پڑھی, بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ, رسول پاک نے اس کی چوٹی پکڑی, اس کی پیشانی پکڑ لی اور ارشاد فرمایا اے جانور جا اپنا کام کیا کر. اونٹ سجدے سے اٹھا اور دھیرے سے اپنے کام میں چلا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. ادب کا نام ایمان ہے, رسول اللہ کے ادب کا نام ایمان ہے, اور اسی ادب مصطفیٰ کو لے کر اللہ کی قسم اسی کو رچانے بسانے کے لیے یہ ہمارے علماء کرام کی جماعت آپ کے تعاون سے یہ ادارہ قائم. یہ قرآن مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے دلوں میں سج جائے, رچ جائے, بس جائے صحیح طریقے سے. اور وہ کم بخت قرآن کیا پڑھتے ہیں, ہمارے گونڈا میں داڑھی موچ کچھ نہیں, اور وہ بیٹھا قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے. اللہ کی قسم ایسے گمراہ کرتے لوگ, خود گمراہ ہیں, گمراہ تو ہے یہ, گمراہ کر بھی. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے لوگوں کی حفاظت فرمائے. یہ طالبان علوم نبویہ جن کی تم خدمت کرتے ہو, دارالعلوم محبوب سبحانی کی مدد کرتے ہو, اور کمیٹی کے لوگوں اللہ کی قسم تم خوش نصیب ہو. اور اے علاقے کے مسلمانوں, کروڑوں رب اعلیٰ کا احسان ہے کہ ایک عظیم دارالعلوم محبوب سبحانی آپ کو اس شکل میں آپ کو اللہ نے دی. یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں, ہزاروں بلائیں ٹل جاتی ہیں. صرف ایک حدیث شریف بیان کروں گا, بس بات ختم کروں. ہزاروں آفتیں بلائیں ٹلتی ہیں, اور یہ حدیث عالم کورس کے بعد 2 سال کا کورس ہے فاضل. فاضل کورس میں پہلے سال میں یعنی سیکنڈ لاسٹ ایئر میں ایک کتاب چلتی ہے بیضابی شریف, ساری دنیا کے مولانا لوگ پڑھتے ہیں, صرف ہم ہی لوگ نہیں, غیر لوگ بھی پڑھتے ہیں. بیضابی شریف, اس کے حاشیے میں یہ حدیث شریف جس کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کسی بستی کو ویران کر دے, اللہ چاہتا جب کسی بستی کو برباد کر دے, اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بستی پر میرا عذاب نازل کر دو, اس بستی کو تہس نہس کر دو, برباد کر دو. فرشتے پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی فرشتے ایک بستی میں پہنچتے ویسے ہی اس بستی سے ایک مسلمان کی آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرشتے کہتے اللہ کا عذاب نازل کرو, بعض کہتے ٹھہرو خدا پاک کی حمد ہو رہی ہے, ٹھہر جاؤ خدا پاک کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے.
کبریائی بیان کی جا رہی ہے، ٹھہر جاؤ رب اعلیٰ کی ثنا ہو رہی ہے، ٹھہر جاؤ رب اعلیٰ کی حمد ہو رہی ہے۔ فرشتے کہتے کچھ بھی ہو رہا ہو اللہ کا حکم ہے عذاب نازل کرو، تو بعض فرشتے بعض سے جھگڑ گئے، تو جب جھگڑ گئے تو ایک فرشتہ نے کہا ٹھہرو، آپس میں جھگڑو نہیں، چلو رب کی بارگاہ میں دوبارہ ساری سچویشن کیفیت بیان کر دی جائے، اگر اللہ کہے گا تو پھر سے آ کر اس بستی کو تباہ کر دیں گے۔ فرشتے رب اعلیٰ کی بارگاہ میں، اے خالق کائنات یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، مولا تیرے حکم کی تکمیل کی خاطر ہم لوگ اس بستی میں پہنچے، قریب تھا کہ تیرا عذاب نازل کر دیتا، اس بستی کو تہس نہس کر دیتا، لیکن مولا تیرا ایک بندہ اسی بستی میں مولا تیری حمد کر رہا تھا، تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، الحمد شریف پڑھ رہا تھا، تیری کبریائی بیان کر رہا تھا۔ اے پروردگار، ہم نے اس بستی پر تیرا عذاب نازل نہیں کیا۔ اللہ السماء، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ روایتوں میں اختلاف، بے اختلاف روایت، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، میری عزت کی قسم 70 سال تک اس بستی پر عذاب نازل نہ کرنا، جس جگہ میرے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جس جگہ میری حمد ہو رہی ہے، میرے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، 70 برس تک عذاب نازل نہ کرنا۔ بتاؤ بچے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنی بلائیں ہم سے ٹل رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنے عذاب ہم سے ٹل رہے ہیں، لیکن آج کل ان بچوں کو بھی مولوی صاحب جان ہے، کچھ لوگ تو معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں، حافظ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج جب ان کا تم نے مذاق اڑانا شروع کیا تو تم پر ایسی قوم مسلط کر دی گئی کہ جو قوم کبھی تمہارے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتی، آج اس قوم کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے۔ کیوں؟ ہوٹلوں میں جب بیٹھتی ہماری عوام، یہ مولانا یہ مولانا یہ مولانا، یہ حافظ جی یہ حافظ جی یہ حافظ جی، یہ حافظ قرآن یہ عالم دین، بیٹھ کر اور اگر فاتحہ کرنا ہو تو حافظ جی کا بلاؤ، جنازہ پڑھنا تو حافظ جی کا بلاؤ، دعا کرنا ہے تو حافظ جی کو بلاؤ، نکاح پڑھنا ہے تو بڑے مفتی اپنا خود ہی بدلے، اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے بڑے بڑے فتویٰ لگائے اور تمیز نہیں کہ فاتحہ بھی کریں۔ یہ ہماری عوام کے اپنے علماء سے اتنا، خدا کی قسم یہ رات کی قرآن کی تلاوت، آپ سوچو تو صحیح ہے بچے، تم خود سوچ لو، صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے اس وقت سے لے کر عشاء کی نماز تک یا سونے تک ہم نے پورا دن کیا کیا ہے، اور یہ بچے پورا دن کیا کیا۔ اللہ کی قسم استاد اس وقت 4:45 ساڑھے 4 بجے اٹھا دیتا، بچے وضو کرتے ہیں ٹھنڈک میں، تو گرمی آ گئی، وضو کرتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں یا بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، پھر فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، مشکل سے آدھا ایک گھنٹہ چھٹی ملتی ہے ناشتہ کر لو، پھر 8 بجے بیٹھتے ہیں، پھر 1 بجے تک قرآن پڑھتے رہے، پھر کھانا کھائے نماز ادا کیا، پھر 2 بجے بیٹھتے ہیں، پھر 4 بجے تک قرآن پڑھتے ہیں، پھر 1 گھنٹہ کہیں اپنے مائنڈ کو سلامتی رکھنے کے لیے، مائنڈ کی خوشحالی کے لیے 1-8 گھنٹہ باہر نکلے، ضرورت کا سامان لے کے آ گئے، پھر مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں تو رات 11 بجے تک قرآن پڑھتے ہیں، پورا دن ان کا قرآن کی تلاوت میں جا رہا ہے اور پورا دن ہمارا گناہوں میں جا رہا ہے، پھر بھی ہم ان کی برائی کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، 1 منٹ کی بات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے صحابہ، آخری دور میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کرنے لگیں گے۔ اللہ الصمد، اپنی بیوی سے کوئی زنا کرتا، زنا کہتے ہیں بلاತ್ಕಾರ کو، اپنی بیوی سے کوئی بے حیائی کرتا ہے، بیوی سے صحبت کرنا عبادت۔ فرماتے ہیں صحابہ، اخیر دور میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کرنے لگیں گے۔ رسول پاک فرماتے اللہ کے حبیب سے صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ، جب ان کی بیوی ہے تو زنا کیسے؟ آقا فرماتے ہیں ان کی بیوی ہے لیکن وہ لوگ دین میں کبھی ایسی باتیں کر لیں گے کہ وہ دین سے نکل جائیں گے، اور جب وہ دین سے نکل جائیں گے تو ان کا
ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا، وہ سمجھیں گے ہماری بیوی ہے، حالانکہ وہ بیوی نکاح سے نکل گئی ہے۔ اب جب صحبت کر رہے ہیں تو زنا، اور اللہ کے حبیب نے ایک مثال بھی دیا، جیسے ہم آپ بات کر رہے ہیں، آپ آپس میں بات کر رہے ہو، ایک نے کہا لیکن دین میں تو یہ، ارے چھوڑو کیا دین کی بات کر، بڑی حقارت سے آپ نے کہہ دیا، چھوڑو کیا دین کی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ دین کو حقیر ذلیل سمجھ لیا۔ رسول پاک فرماتے ہیں نکاح سے تیری بیوی نکل گئی، تو کفر میں چلا گیا، اور جب نکاح سے نکل گئی اور تم سمجھ رہے میری بیوی، تو اب جو بھی صحبت کرو گے زنا ہی تو، اس لیے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھا بغیر معلومات کی کوئی بات نہ بولا کرو۔ مولا علی فرماتے تم تو علی والے، لا تنطق بما لا تعلم، جو چیز نہ جانو تو وہ بات نہ کہا کرو، خاموش ہو جائے کرو، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے حضرات یہ علماء کی قدر، یہ مدرسوں کی آپ میں گزارش کروں گا، ایک بابا بوڑھا آدمی خدا کی قسم سال میں 8 مہینہ وہ بستر پر لیٹے رہتے، صرف دل میں جذبہ ہوا، پورے یو پی میں اتنی مسجدیں بنا دی، اللہ کی قسم اتنے زیادہ مدرسے بنا دیے کہ ان کی عمارتوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو ایک شہر آباد ہو جائے۔ اللہ واہ واہ واہ، پورا آدمی کمزور بظاہر، سال میں 8 مہینہ بستر پر لیٹنے والا، اتنا انقلاب لا سکتا ہے، اتنا بڑا بنٹگی کا ایریا مسلمانوں کا الحمدللہ۔ یہ مدرسہ ہم کئی سال سے اتنے دیکھ رہے ہیں، اتنے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے، بزرگوں کا احسان ہے، عالیشان مسجد بن گئی، لیکن جتنی توجہ یقیناً آپ توجہ دیتے ہیں، لیکن گزارش جو توجہ دیتے ہیں وہ بہت کافی نہیں ہے۔ حکومت کی نگاہ میں مدرسے کھٹک گئے، حضرات تم تو مدرسوں اپنی آنکھوں کی زینت بنا لو، جہاں قال اللہ قال رسول کی صدا بلند ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے بچے دین کی تعلیم سے ان کے دلوں کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، جن کی دنیا اور آخرت کو سنوارا جاتا ہے، اس عظیم قلعے کی ترقی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ میری گزارش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرو، بدل دو وقت کو پروانو اب خدا کے لیے، چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جلوہ فردوس آنکھوں میں بسا کر دیکھیے، آئیے دستار کا پرکیف منظر دیکھیے۔ وہ بچے جنہوں نے اپنے اساتذہ کرام کی خدمت میں رہ کر پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، ان بچوں کے سروں پر ہمارے حضور جمال الدین شاہ صاحب قبلہ، علامہ عبدالعزیز صاحب قبلہ، علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ، علامہ حمید الحق صاحب قبلہ، علماء اکرام کے مقدسات ہو، ان کے سروں پر تاج زری سجایا جائے گا۔ یہ حسین منظر آپ ملاحظہ فرمائیں، روڈ پر جو ہمارے بھائی اہل ہیں گھوم رہے، گزارش ہے دستار بندی کا حسین منظر ملاحظہ فرمانے کے لیے تشریف لیا ہے۔